10ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج 10ویں تراویح ہوئی، 12.5 جز ہو گئے۔ آج کے 1.25 جز میں سورہ ہود کے آخری 6 رکوع، سورہ یوسف مکمل اور سورۃ الرعد کے ابتدائی 2 رکوع ملا کر کل 20 رکوع پڑھے گئے۔ آج کے پہلے رکوع میں قوم عاد کی بغاوت و نافرمانی، حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں، ان کے جواب میں قوم کی مزید سرکشی، ان پر اللہ کا عذاب آنا، اور فرمایا قیامت تک اس قوم کا ذکر لعنت کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ دوسرے رکوع میں قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کو سمجھاتے رہے، پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا وقت کے نبی کا معجزہ تھا۔ بدبختوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، بس پھر 3 دن کے اندر عذاب الہی سے سب ہلاک کر دیے گئے۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، انسانی شکل میں فرشتوں کی آمد، بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری، اہلیہ صاحبہ کا تعجب، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، قوم کی بدبختی و خباثت، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب الہی نے اس قوم کو تہہ و بالا کر دیا۔ چوتھے رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ قوم کاروباری بددیانتی میں مبتلا تھی، ناپ تول میں کمی کرنا اس کا خاص مزاج تھا۔ حضرت شعیب قوم کو ہر طرح سمجھاتے رہے، مگر قوم کسی طرح نہ مانی، بلکہ حضرت شعیب کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتی رہی۔ آخر زلزلہ اور آگ کے عذاب نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ 5ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ فرعون دنیا میں کفر و شرک کا لیڈر تھا، قیامت کے دن بھی وہ لیڈر ہوگا اور سب کو لے کر جہنم میں داخل ہوگا۔ بدبخت دوزخ میں رہیں گے اور سعید و نیک بخت لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ سورت کے آخری رکوع میں فرمایا، شریعت پر جمے رہو، حد سے آگے نہ بڑھو، ظالموں کی طرف نہ جھکو، 5 وقت کی نماز پڑھو، نیکیوں پر قائم رہو۔ اللہ کا یہ دستور نہیں کہ لوگ اصلاح کے کام میں لگے ہوں اور پھر ان کو ہلاک کر دے۔ نافرمانوں کو بہت جلد اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ سورہ یوسف 12 رکوع کی ہے۔ پوری صورت میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتلایا ہے اور پھر اس قصے کو قرآن کریم میں کسی دوسری جگہ ذکر نہیں کیا۔ پہلے رکوع میں فرمایا، عربی زبان فصیح و بلیغ زبان ہے، لہٰذا اس میں قرآن کریم نازل کیا۔ واقعہ یوسف کو بہترین قصہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ بیٹے، یہ خواب کسی کو نہ بتلانا، اس میں تمہارے لیے نبوت و حکومت کی بشارت ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، آخر ان کے بھائیوں کو حسد شروع ہو گیا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، یوسف اور برادران یوسف کے واقعے میں عبرت و نصیحت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ وہ پکنک کے بہانے اور کھیل تماشے کے نام پر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور اس چھوٹی سی معصوم جان کو ویران کنویں میں ڈال دیا۔ گھر آ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رونے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور اطمینان دلانے کے لیے ان کے قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندہ سلامت رکھا۔ راستہ چلتے قافلے نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو اس میں پانی کے بجائے حسین و جمیل اور خوبصورت ترین حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ انہوں نے چند درہموں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، عزیر عزیز مصر نے ان کو خریدا اور محل میں اپنے بیٹے کی طرح رکھا۔ جب جوان ہوئے تو بادشاہ کی بیوی ان کے حسن پر عاشق ہو گئی۔ وہ اپنا مقصد پورا کرنا چاہتی تھی، مگر نبی تو نیکی اور پاک دامنی میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور خاص حفاظت الہی ان کے شامل حال رہتی ہے۔ ملکہ نے ان پر الزام لگایا، مگر اللہ نے اپنی قدرت سے
عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی معصومیت ظاہر فرما دی، جس کو بادشاہ نے بھی سمجھ لیا۔ چوتھے رکوع میں فرمایا، راج محل کے عشق کی داستان گھر گھر پھیل گئی، زبانوں پر چرچا تھا کہ بادشاہ کی بیوی خرید کردہ غلام پر عاشق ہو گئی۔ اس نے اپنی خفت اور شرمندگی مٹانے کے لیے محل میں دعوت رچائی، سب کو بلایا، پھل، چھری، کانٹے سامنے رکھ دیے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ ان کو دیکھ کر عورتیں حیران رہ گئیں، پھلوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں، اللہ کی قسم، یہ تو کوئی نورانی فرشتہ ہے۔ اس طرح بیگم عزیز نے اپنی خفت مٹاتے ہوئے کہا، اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی تو اس کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے رب، ان کے فریب میں مبتلا ہونے سے بہتر جیل جانا ہے۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیج دیے گئے۔ 5ویں رکوع میں فرمایا، ان کے ساتھ مزید 2 نوجوان بھی جیل خانے چلے گئے۔ انہوں نے الگ الگ خواب دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر دریافت کی۔ حضرت نے تعبیر بتانے سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، توحید کی دعوت دی۔ نبی جہاں کہیں رہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، تم دونوں میں سے ایک کو سزا ہوگی اور دوسرا اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی برس جیل میں رہے۔ 6 رکوع میں فرمایا، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، درباری اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے، بس یہ خواب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بنا۔ 7ویں رکوع میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی دعوت پر جیل خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جب تک میرے کیس کی تحقیق نہ ہو میں باہر نہیں آؤں گا۔ بادشاہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ آخر بادشاہ کی بیوی کو اعلان کرنا پڑا کہ یوسف پاک دامن ہیں، خطا کار میں ہوں۔ حضرت یوسف کی بے گناہی اور تقوی و پرہیزگاری سے متاثر ہو کر بادشاہ نے ان کو اپنا وزیر اور مشیر خاص بنا لیا۔ نیکی ضائع نہیں ہوتی، اللہ اس کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ 8ویں رکوع میں فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی تعبیر کے مطابق علاقے میں قحط کا دور شروع ہوا۔ برادران یوسف غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، سمجھ رہے تھے کہ یوسف کنویں میں ختم ہو گئے، مگر حضرت یوسف ان کو پہچان گئے۔ وہ لوگ کہاں سوچ سکتے تھے کہ جس بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا وہ آج مصر کا تخت حکومت پر ہوگا۔ بھائیوں کو اناج دیا، قیمت بھی نہیں لی، اور اگلی بار اپنے دوسرے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بمشکل ان کو بھیجنے پر راضی ہوئے۔ 9ویں رکوع میں ہے کہ وہ بھائی دوسری مرتبہ بنیامین کے ساتھ مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی تدبیر کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ صورتحال دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یہ کیا، اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی، مگر حضرت یوسف کا مکمل تحمل دیکھیے کہ سب کچھ سنتے رہے، ان کے اشارے میں کیا سے کیا ہو سکتا تھا۔ 10ویں رکوع میں ہے، یہ لوگ یہاں سے مایوس ہو کر کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، کیا بتائیں، بنیامین نے وہاں چوری کی تو حاکم مصر نے ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے فراق یوسف کا پرانا زخم ہرا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں شدت غم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ جس دن سے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب سے جدا ہوئے، ان کی آنکھ کا آنسو نہیں تھما تھا، مگر وہ نہ کسی پر غصہ کرتے تھے نہ کسی سے شکوہ کرتے تھے۔ ان کے دل کا بخار آنکھوں کے راستے سے نکلتا تھا اور اپنے رنج و غم کا دکھڑا صرف اللہ کو سناتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، پھر مصر جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا۔ چنانچہ یہ مصر پہنچے، گھر کا حال سنایا۔ حضرت یوسف نے ان کو قریب بلایا، بات کی پہچان گئے کہ یہ وہی یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ عفو و درگزری نبیوں کا شیوا ہے۔ فرمایا، یہ میری خمیس لے کر جاؤ، ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور ان سب کو میرے پاس لے آؤ۔
11वें रुकू में है, इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खमीस रवाना हुई और उधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खमीस चेहरे पर डालते ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम घर वालों के साथ मिस्र रवाना हो गए। हजरत यूसुफ ने अपने वालिदैन का बड़ा इस्तकबाल किया। बरसों का बिछड़ा बेटा आज मिस्र के तख्त हुकूमत पर है। इस कैफियत को न कोई बयान कर सकता है न कोई लिख सकता है। फरमाया आज ये मंजर, ये मिलन इस ख्वाब की ताबीर है कि चांद, सूरज और सितारे मुझको सजदा कर रहे हैं। मेरे रब ने मुझ पर कैसे कैसे इनामात फरमाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आए खालिक अर्ज़ व समा, आए मालिक कौनो मकान, तू ही मेरा वली है। दुनिया व आखिरत में इस्लाम की हालत में मुझे वफात दे और मुझे नेक बंदों में मिला दे। ऐ नबी, यह सब गैब की खबरें हैं जो हम वही के जरिए आपको बतला रहे हैं। आप इन तमाम वाक़यात के वक्त मौजूद नहीं थे, मगर ये सब दुनिया के इंसानों को सुनाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे किसी अजर का सवाल नहीं करते। यह कुरान तो तमाम जहानों के लिए नसीहत है। सूरत के आखिरी रुकू में फरमाया, आसमानों और ज़मीन में कुदरत इलाही की कितनी निशानियां हैं, मगर लोग मुंह फेर कर चले जाते हैं। नबी का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबईन का रास्ता तौहीद का रास्ता है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मर्द थे, उनको झुटलाने वालों का अंजाम सामने है और इन वाक़यात में अक्लमंदों के लिए इबरत और नसीहत का पैगाम है। ये मनगढ़ंत वाक़यात नहीं, इनकी बुनियाद सच्चाई पर है और इसी से ईमान वालों को हिदायत और रहमत मिलती रहेगी। सूरत रात के पहले रुकू में फरमाया, कुरान हक है, फिर भी बहुत से लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह ने आसमान बगैर सुतून के खड़ा कर दिया, चांद सूरज का सफर क़यामत तक के लिए मुतय्यन कर दिया और आसमान और ज़मीन में कितनी निशानियां हैं जो इसकी एकताई का ऐलान करती हैं, मगर मुनकरों को ताज्जुब है कि दोबारा कैसे जिंदा होंगे। इतनी निशानियां देखकर फिर भी निशानी का मुतालबा है और कहते हैं कि इस नबी पर कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। ऐ नबी, आप तो डराने वाले हैं और हर कौम को रास्ता बताने वाले हैं। दूसरे रुकू में फरमाया, हामिला के पेट में क्या है इसकी असल हकीकत अल्लाह ही जानता है। कोई चीज इसके इल्म से पोशीदा नहीं। बंदों की हिफाजत के लिए इसने फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं, मगर इंसान जब बदलता है तो इसके साथ अल्लाह का मामला भी बदल जाता है। सब उसकी हमद सना में मसरूफ हैं, उसी को पुकारना है। नफा व नुकसान इसकी मर्जी पर मौकूफ है। नाबीना व बीना, तारीकी व रोशनी बराबर नहीं। जिन लोगों ने ईमान और नेकी पर जिंदगी गुजारी उनका अंजाम बेहतर है और जो उसके खिलाफ चले उनका ठिकाना जहन्नम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।